انسان جب اپنے آپ کو تعصبات کے حوالے کر دیتا ہے، کسی خاص رو میں بہہ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے حق کو پہچاننا آسان نہیں رہتا۔ طالب علم بن کر چیزوں پر غور کرنا چاہیے، طالب علم بن کر چیزوں کو سننا چاہیے، یہی در حقیقت آپ کے لیے راہ کھولتی ہیں۔ اس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ طالب علمی کی ابتدائی زمانے میں، یعنی جب میں مدرسے میں اسکول میں پڑھ رہا تھا، اس وقت میرا تعارف ابوالکلام آزاد سے، اقبال سے، اور اسی طرح بعد میں مولانا سید ابوالولد صاحب مودودی سے ہو گیا۔ تو اس کے نتیجے میں گویا یوں سمجھ لیجئے کہ چند بڑے لوگوں کی آغوش تربیت میں اپنے شعور کے بعد مراحل کو طے کرنے کا موقع ملا۔ یہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو اس وقت بھی جو لوگ یہ چاہتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ان کے زمانے میں، ان کے قریب ترین دور میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو یہ شمع جلائے ہوئے ہیں یا جن کے علم کی حیثیت ہے۔ اس میں آدمی کے اپنے ذوق رجحان کو بھی بڑا دخل ہوتا ہے کہ وہ کیا انتخاب کرتا ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا کریں۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا، کونوا مع الصادقین، یعنی جن لوگوں کے بارے میں یہ خیال ہو کہ وہ اپنے علم میں اور اپنے عمل میں سچے ہیں، ان کے ساتھ ایک ربط تعلق انسان کو پیدا کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے، اس کی کوشش کریں، اور جب یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کی کتاب سب سے بڑھ کر موجود ہے، اس کو گویا اپنے مراقبے کا موضوع بنانا چاہیے، تدبر کا موضوع بنانا چاہیے، اس کے ساتھ جینا سیکھنا چاہیے۔ جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں بھی انسان میں داخل ہو جاتی ہیں جن کی وہ آرزو کر رہی ہیں۔ جی آخری سوال بھی لے لیتے ہیں، جی فرمائیے گا۔ میرا نام علی شاہ ہے اور میں استاذ گرامی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر مختلف اہل علم شخصیات کی صحبت میسر رہی اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہے۔ پاکستان کی ایک معروف علمی شخصیت حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے کے اندر لاہور کی ایلیٹ کلاس کو، لاہور کے انٹیلیجنسیا کو بہت متاثر کیا، اور آج ان کا کام بھی بڑی حد تک سامنے آ چکا ہے۔ علمی حوالے سے، ادبی حوالے سے وہ ایک بڑی شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ تو کیا آپ کو کبھی ان سے انٹریکشن کا موقع بھی میسر آیا اپنی زندگی کے اندر؟ اور ہم نے ان کے ایک شاگرد کی زبانی سنا ہے کہ ایک بار آپ ان سے ملنے آئے تھے ان کے آفس میں، تو ہم تھوڑا اس کا پس منظر جاننا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ایک صوفی شخصیت ہے، تو آپ نے ان کو کیسا پایا بطور ایک یادداشت کی اپنی زندگی کے، وہ شیئر کرنا چاہیں؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی غلام صاحب کچھ واصف علی واصف صاحب کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ میں اپنے زمانے میں جتنے لوگ بھی ہیں ان سے استفادے کے لیے حاضر ہوتا رہا ہوں۔ میں نے اس کی کچھ تفصیلات لکھی بھی ہیں۔ میری کتاب مقامات میں روداد سفر کے عنوان سے ایک مضمون ہے جس میں نے بتایا ہے کہ میرے زمانے میں کون سی بڑی شخصیات لاہور میں تھیں۔ میں چونکہ اسی شہر میں رہتا تھا تو گاہے گاہے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ رہے ہیں، اس میں بریلوی ہوں، اس میں دیوبندی ہوں، اس میں اسی طرح سے آزاد فکر لوگ ہوں، ایسے ہی صوفی حضرات بھی، جن بڑے صوفیہ کو میں نے اس زمانے میں دیکھا، میں نے کوشش کی کہ ان سے بھی استفادہ کیا جائے، تو میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوا تھا، بلکہ ایک مرتبہ بہت طویل نشست بھی ان کے ساتھ رہی۔ تو سب لوگوں سے استفادہ کرتا ہے انسان، لیکن کسی چیز کو ضروری نہیں ہے کہ وہ قبول کر لے۔ تصوف کے بارے میں جو میری رائے ہے وہ میں نے 2 اور 2 4 کے طریقے پر اپنی کتاب میں بیان کر دی ہے۔ وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی روایت کے لوگوں میں سے تھے، باقی چیزوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن تصوف کے معاملے میں ان لوگوں سے اتفاق نہیں کر سکا۔